حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی موت کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے غلام محمد قادیانی کو مسیح موعود بنانے والے لوگوں کے منہ کے پر یہ آیت ایک تمانچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ اہل کتاب کے تمام لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر عیسائی بھی باقی رہے، یہودی بھی باقی رہے، عیسائی یہودیوں کی بات کو چھوڑیے، آل الحدیث بھی باقی رہے، دیوبندی بھی باقی رہے، بریلوی بھی باقی رہے۔ جس کو مسلمانوں نے نہیں ماننا، جس کو اہل کتاب نے نہیں ماننا، جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آنے والی کوئی ایک پشین گوئی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو اظہر من الشمس ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ حضرت رسول اللہ جس طرح کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، اسی طرح آپ کے بعد کوئی شخص نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے، حضور کے بعد نہیں ملی۔ حضرت رسول اللہ سے پہلے تو نبوت جاری تھی، لیکن جب حضور آ گئے تو حضور کے پر اللہ نے نبوت کو تمام کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا۔ مرزائی جو ہے ختم نبوت کا ترجمہ مہر نبوت کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سیل آف دا پروفٹ ہوڈ۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، کب جب آپ نے کسی پیکنگ شیٹ کے اندر، آپ نے کسی ڈبے کے اندر، آپ نے کسی گلاس کے اندر، آپ نے کسی سٹیل کی پیکنگ کے اندر سیل لگی دیکھی ہوگی، جب سیل لگ جاتی ہے تو اس بھی ماننے کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ ان کا ہے لیکن مطلب اور مراد ہماری ہے۔ سیل کو توڑے بغیر اس پہ ماننے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر سیل کو توڑے بغیر پیپروں کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ جب سیل لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اہل اسلام کا یہ پختہ عقیدہ ہے، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسیلمہ ایک کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے وہ علی جا محمد ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مازندانی ہو، چاہے وہ غلام محمد قادیانی برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے پر اسی طرح وحی کا نزول فرمایا جس طرح سیدنا نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کے پر وحی کا نزول ہوا۔ وحی کی 3 صورتیں تھیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ ان تینوں صورتوں کا ذکر اللہ سورۃ شورى میں یوں فرماتے ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کوئی بشر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کر سکتا مگر اس کی 3 صورتیں ہوں گی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اپنی وحی کا نزول اپنے بندے کے اوپر کریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج حضرت رسول اللہ سے کلام کیا، یا جیسا کہ کوہ طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اپنے کسی فرشتے یعنی جبریل امین کو اپنے پیغمبر کے پاس بھیجیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان کے پاس لے کے آئے، اور ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ایک جماعت جو نبیوں کی جماعت تھی اس سے کلام فرماتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، کوئی بستیوں کا نبی، کوئی علاقوں کا نبی، کوئی عشروں کا نبی، کوئی کرنوں کا نبی، لیکن جب حضور اعلیٰ کی بعثت ہو گئی، جب حضرت رسول اللہ کی آمد ہو گئی، جب آپ کائنات میں جلوہ گر ہو گئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط 500 برسوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبوت، وہی، رسالت، اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے الہام کا ایک چھوٹا سا دروازہ خواب کی شکل کے اندر کھلا رکھا ہے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سپنوں کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یا استخارے کی بات اس کے دل کے اندر کسی اچھی بات کا القاء فرما دیتے ہیں، مگر باقاعدہ طور کے اوپر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو خواب یا استخارہ کے نتیجے میں رہنمائی ہوتی ہے یہ مباحات میں ہوتی ہے، انفرادی حیثیت سے ہوتی ہے، اس سے شریعت کا کوئی حکم معطل نہیں ہو سکتا، اس سے حلال حرام نہیں ہو سکتا، اس سے حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ خواب کی بنیاد پر شریعت کے کسی حکم کو موقوف کرنے کی بات کرتے ہیں بڑی غلطی کی بات کرتے ہیں۔ نبیوں کے سوا کسی ولی کا خواب امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شادی بیاہ کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، سفر کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی اشارہ کروا دے، کوئی گائیڈ کر دیں حالت خواب کے اندر، یہ اور بات ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے شریعت کی بات کا، شریعت کے اندر انبیاء کے خواب تو حجت و دلیل ہوتے رہے، لیکن امتی کا خواب کبھی بھی حجت و دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب غلوف کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوف نہ کیا کرو۔ غلوف کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو حقیقت سے بڑھا کے پیش کرنا۔ حضرات گرامی قدر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، آیت من آیت اللہ بنا دیا، کلمت اللہ بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، لیکن اس مقام بلند کے باوجود حضرت عیسیٰ عبد اللہ تھے، رسول اللہ تھے، روح اللہ تھے، لیکن نہ تو اللہ تھے نہ ابن اللہ تھے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی تھیں، حقیقت میں ان کا کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مار ہو اس بات کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اسی طرح اہل ایمان، اہل اسلام کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ رسول اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ سید البشر ہیں، حضرت رسول اللہ شفیع المذنبین ہیں، حضرت رسول اللہ ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت رسول اللہ سید ولد آدم ہیں، حضرت رسول اللہ اشرف الانبیاء ہیں، حضرت رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن نور من نور اللہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں غلوف سے بچنا چاہیے اور جو بات حقیقت ہے اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مفید نصیحتیں اپنے بندوں کو بتلائیں اور بہت ہی کام کی باتیں۔ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی اور لال و یاقوت سے زیادہ چمکدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ معاونت کے اصول کو اللہ نے اتنا واضح کر دیا اس صورت کے اندر کہ انتہا کر دی، کہا ہر نیکی کے کام میں اور ہر بھلائی کے کام میں، ہر تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو۔ نماز کے لیے کوئی جا رہا ہے اس کو پہنچا دیا کرو، کوئی ہیلپ لینے کے لیے آیا ہے تمہارے پاس استطاعت ہے اس کو جانتے ہو ہیلپ کر دیا کرو، کوئی تمہارے پاس کسی سفارش کے لیے آیا ہے کر دیا کرو۔
लेकिन वला तावनुल इस्मी वल उद्वान, नाफरमानी के कामों में, गुनाह के कामों में ताउन न किया करो। कोई कहता है सूदी खाते को लिख दो, तुम्हें लिखने की इजाजत नहीं। कोई कहता है तस्वीर बना दो, पेंटिंग कर दो, तुम्हें पेंटिंग करने की इजाजत नहीं। कोई कहता है दाढ़ी को मूंड दो, तुम्हें दाढ़ी को मूंडने की इजाजत नहीं। कोई कहता है शराब हानने में ड्रॉप कर दो, तुम्हें शराब हानने में ड्रॉप करने की इजाजत नहीं। तुमने मुआवनत करनी है नेकी और भलाई के कामों में, और मुआवनत नहीं करनी गुनाह और नाफरमानी के कामों में। हजरात गिरामी का इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी आयत का नज़ूल फरमा दिया जिस आयत के बारे में यहूदी भी रश किया करते थे और कहते अगर हम पे ये आयत उतरती तो हम उस दिन को ईद का दिन करार दे देते। हजरात गिरामी का आयत क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, नेमतों को तमाम कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतहिब कर लिया है। हजरात गिरामी कदर, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी अता है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और हमें बेहतरीन दीन दिया। ऐसा दीन कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन मेरी नजरों में सिर्फ इस्लाम ही है। बंदों की नजरों में चाहे दीन नसरानियत हो, यहूदियत हो, मजूसियत हो, लेकिन मेरी नजरों के अंदर दीन फकत इस्लाम है। और बाज लोग, हमारे गामदी साहब, हमारे कादरी साहब इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब कोई भी रास्ता तैयार कर लो बंदा जन्नत को चला जाएगा, वहदतुल अदियान की हिमायत करते हैं। हजरात गिरामी कदर, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युकबल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और को दीन बनाएगा, अल्लाह उसका दीन कबूल नहीं करेगा, आखिरत का घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया और वो बात थोड़ी तशरीह तलब भी है। उस बात को मैं थोड़ा आपके सामने वादे भी कर देना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तामुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। यानी अहले किताब कोई ऐसी चीज पकाएं जो अपनी हैसियत में हलाल हो। तो ईसाइयों यहूदियों के दस्तरखान से दाल दलिया खाना जायज है, लेकिन जो चीज अपनी हैसियत में हराम हो उसको यहूद नसारा के दस्तरखान से खाना जायज नहीं। यानी शराब को उनके दस्तरखान से आप नहीं उठा सकते, खिंजीर के गोश्त को आप उनके दस्तरखान से नहीं उठा सकते। इसी तरह पाक दामन औरतें जो मुसलमान हों उनके साथ निकाह करना मुसलमानों के लिए हलाल है। इसी तरह पाक दामन औरतें जो अहले किताब की हों उनसे भी निकाह करना मुसलमानों के लिए हलाल है। क्लब डांसर ईसाई के साथ निकाह करना हलाल नहीं है। अवारा औरत ईसाई है उसके साथ निकाह करना मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। पाक दामन ईसाई यहूदी औरत उसके साथ मुसलमान का निकाह करना हलाल है। और इसके पसे मंजर में यह बात समझ में आती है, पता क्यों हलाल है? अगर उसमें तदय्युन होगा, उसमें शर्मो हया होगी, पाकीज़गी होगी, अल्लाह की बात को सुनेगी, रसूलुल्लाह की बात को सुनेगी तो इस्लाम के करीब आ जाएगी। लेकिन अगर खतरा हो कि उसके पास निकाह की वजह से मेरा ईमान खतरे में पड़ जाएगा, आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, तो अल्लाह ताला ने वार्निंग दी वमन यकफुर बिल ईमानी फकद हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान के बदले कुफर को पकड़ेगा उसका सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। अगर इल्म नहीं, तकवा नहीं, लिल्लाहियत नहीं, ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के चक्कर में अपने ईमान को गंवा बैठो। शादी करनी चाहिए तो मोमिना और मुसलमान औरत से करनी चाहिए। मोमिना और मुसलमान औरत के मुकाबले में अगर आपको गैर मुस्लिम औरत ज्यादा खूबसूरत भी लगे तो उसको प्रेफर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इसी तरह कहा वला अमतुम मुशरिकतुन वला अमतुम मुशरिकतुन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। और मोमिन जो है बंदा
وہ بہت بہتر ہے اس مشرک مرد سے چاہے تمہیں بھلا بھی کیوں معلوم نہ ہو، اور مومنہ عورت جو ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے چاہے تمہیں مشرکہ عورت بھلی بھی کیوں معلوم نہ ہو۔ چنانچہ تمہیں پریفر کرنا چاہیے، دین کی بنیاد کے اوپر نکاح اور رشتوں کو پریفر کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسائی یہ بات کہا کرتے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ اور دوسری بات کا بھی ذکر اللہ نے کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائی کہا کرتے تھے اللہ تین میں سے ایک ہے، معاذ اللہ باپ بیٹا اور روح القدس کے تعلق سے اللہ کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار بات کہی، اللہ نے اعلان فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی روح کو قبض کر لینا ہے یا سیدہ مریم کی روح کو قبض کر لینا ہے تو کائنات میں مجھے اس بات سے کون روک سکتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ حضرات گرامی قدر کمال کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ثم انظر انا یؤفکون۔ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے رسول تھے اور ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کو بھوک لگتی تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے کمال بات کی، دونوں کو بھوک لگتی تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کہا میں آیتوں کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں لیکن یہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے۔ جو 24 گھنٹے میں 2 یا 3 دفعہ کھاتا ہو وہ عبد الرب تو ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ جو 24 گھنٹوں میں 2 یا 3 دفعہ کھاتا ہو وہ عبداللہ تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو 24 گھنٹوں میں 2 یا 3 دفعہ کھاتا ہو وہ عبد الرزاق تو ہو سکتا ہے، رزاق نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر لیکن ہماری عقلوں کے اوپر بڑی عجیب کیفیت طاری ہے، جہاں چھوٹی سی کوئی وہم والی بات سنی اس کے پیچھے لگ گئے، یقین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہم کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کے اوپر بڑا مضبوطی کے ساتھ غور کیا کرو، اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما کرو۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کھانے سے بے نیاز، اللہ پینے سے بے نیاز، اللہ موت سے بے نیاز، اللہ سونے سے بے نیاز، اللہ کسی کی رفاقت سے بے نیاز، اللہ کسی کی سرپرستی سے بے نیاز، اللہ کسی کی شراکت سے بے نیاز، اللہ کسی کی وزارت سے بے نیاز، اللہ کسی کی مشاورت سے بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے گھر کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہی کہ ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب لڑیں، جب کامیابی ہو جائے گی تو ہم بھی کامیابی کو سمیٹنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر ایک طرف اصحاب موسیٰ کا یہ کردار ہے اور دوسری طرف صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے کہ حضرت رسول اللہ کو کانٹا بھی چونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا طلحہ نے اپنے سینہ مبارک کو اور اپنے بازو مبارک کو حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے میدان احد میں تان لیا، اور حضرت علامہ شہید کبھی کبھار یہ بات کہا کرتے تھے ہم حضرت رسول اللہ کی عظمت کے لیے اور آپ کی حرمت کے دفاع کے لیے اپنے سینوں کو اسی طرح تانیں گے جس طرح میدان احد میں طلحہ نے اپنے سینے کو حضرت رسول اللہ کے سامنے تانا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہونے والے پہلے قتل کا بھی ذکر کیا۔ عام طور پہ مختلف باتیں سننے سنانے کو ملتی ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اس دور میں قربانی جب قبول ہوتی تھی تو سب کو سمجھ میں آ جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی کو کھا جاتی تھی یا کسی اور طریقے سے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو انڈیکیٹ کر دیتے تھے کہ میں نے قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی، اب وہ حسد کی وجہ سے اس کے اوپر قتل کرنے کے اوپر مادہ تیار ہو گیا، کہنے لگا لاقتلنک، اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تو بھائی نے جواب میں کہا قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے،
تقوی پیدا کر, اللہ تقوی والوں کی قربانیوں کو قبول کر لیتا ہے. لیکن حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا. حضرات گرامی قدر, اب بھائی کو شہید کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک کوا آیا, اس نے زمین کو کھودا, اس کے اندر ایک کوے کو دفنا دیا. اب بھائی کے ذہن میں خیال آیا, اے کاش یہ دیکھو میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا, میں تو کوے کی مانند بھی نہیں جسے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ آتا ہے. ندامت اس کے اندر پیدا ہوئی, لیکن حضرات گرامی قدر اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ حرمت انسانیت کی بات بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, من اجلی ذالکا کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو مارا ہے اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے, اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کیا کرو. اس آیت کی بنیاد کے اوپر بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ولی کا وسیلہ اٹھا لو, اور نبی کا وسیلہ اٹھا لو, اور فرشتوں کا وسیلہ اٹھا لو. حضرات گرامی کے وسیلے کے مفہوم کو بھی حضرت رسول اللہ نے واضح فرما دیا. وسیلہ دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو تلاش کرنے کا نام, اور اس کے اندر 3 چیزیں جائز اور درست, اور باقی کوئی چیز ثابت نہیں. ایک چیز یہ ہے اللہ کے بڑے بہترین نام ہیں, ان ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا جائے. اللہ کی بڑی ہی خوبصورت صفات ہیں, ان صفات کا اللہ کو واسطہ دیا جائے. دوسرا انداز, میں نے ایک نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, وہ عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے میں نے مخلصانہ طور پہ کیا, اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کو مانگا جائے. تیسری بات یہ ہے کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جایا جائے اور اس کو یہ بات کہی جائے آپ میرے لیے دعا کر دیں. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام آپ کے پاس بارش کی دعا کے لیے آتے تھے. آپ کے انتقال پرملال کے بعد چچا عباس کے پاس جاتے تھے, حالانکہ قبر مبارک روضہ انور وہاں پر موجود تھا, لیکن سیدنا عباس کے پاس جاتے تھے. صحابہ کو پتا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بتلانے کا طریقہ ایک کار ہی یہی تھا, یا اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے, یا ناموں کا واسطہ دیا جائے, یا اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, یا کسی زندہ نیک آدمی کو دعا کے لیے کہا جائے. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خطرناک قسم کی تنبیہ کی ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جن کے پاس اتھارٹی ہے اور اختیار ہے, لیکن وہ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اختیار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. 3 میں سے ایک صورت اللہ نے بتلائی ان کے بارے میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, یا وہ کفر کے راستے پر ہے, یا وہ ظلم کے راستے پر ہے, یا وہ نافرمانی کے راستے پر ہے. وگرنہ مومن و مسلمان کے لیے بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات کرے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ. توریت کے اندر ہدایت بھی تھی, نورانیت بھی تھی. انبیاء بنی اسرائیل اور بعد میں علماء بنی اسرائیل اس کی روشنی میں لوگوں کے مابین فیصلے کرتے رہے. بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ, اور اس کی حفاظت بھی علماء کے ذمے تھی. جن کی حفاظت علماء کے ذمے تھی وہ کتابیں مٹ گئیں, لیکن کلام اللہ کی جب باری آئی اللہ نے اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حفاظت فقط لکھائی کی شکل میں نہیں کی بلکہ اعلان فرما دیا بل ہوا آیاتٌ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں, یہ آیات ہیں جن کو میں نے اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر, آپ مجھے یہ بات بتلائیں, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہر مسجد میں لوگ قرآن سنا رہے ہیں,
हाफिज आयत की गलती खाए लुकमा मिल जाएगा, हाफिज लफ्ज की गलती खाए लुकमा मिल जाएगा, हाफिज हरफ की गलती खाए लुकमा मिल जाएगा, हत्ता के हरफ की भी नहीं हरकत की गलती खाए फिर भी लुकमा मिल जाएगा। क्यों? ला यातीहिल बातिलु मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। बातिल आगे से पकड़ नहीं सकता, पीछे से छू नहीं सकता। नादिल करने वाला बहुत बड़ा दाना है, काबिल तारीफ है, उसकी किताब को बातिल छू ही नहीं सकता। हजरात गिरामी कदर, इस और उसके बाद कुरान मजीद को कायम करने वाले बन जाएं तो क्या होगा? अल्लाह ताला अपने फजल से ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, जमीन से भी रिज़्क़ देगा। हज़रात गिरामी का इसका मतलब है हमारे मुल्क की मईशत भी तब तक नहीं संवरेगी जब तक अल्लाह तबारक व तआला के दीन को यहां पे कायम नहीं कर दिया जाता। हज़रात गिरामी का इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक और ऐसी बात बतलाई जो अकीदे के एतबार से और इल्म के एतबार से बड़ी ही बाकमाल बात है। बात क्या है? कई लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के दो हिस्से किए थे, एक इल्म लोगों को बतला दिया और एक छुपा दिया। जो बतला दिया वो शरीयत थी, जो छुपा दिया वो तरीकत थी। तरीकत का इल्म सीनों के जरिए आया और शरीयत का इल्म किताबों के जरिए आया, रिवायात के जरिए आया। जबकि अल्लाह ताला कुछ और बतलाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल जो तेरे पे उतारा है सबकी तबलीग कर दे। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, और अगर आपने ऐसा ना किया तो हक़्क़े रसूलुल्लाह ने न किसी ज़ेर को छुपाया, न ज़बर को छुपाया, न रात को छुपाया, न दिन को छुपाया। हजूर ने हर चीज को बयान कर दिया, हत्ता के हलवत वाली जिंदगी भी हजूर की रहनुमाई के लिए आज हमारे पास मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात शरीयत है, हर बात दस्तूरुल अमल है, हर बात ज़ाब्ता-ए हयात है, हर बात आईन है, हर बात कानून है। हजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के बारे में ये गुमान करना कि आपने कुछ बातों को स्टोर करके महफूज करके लोगों तक नहीं पहुंचाया, हजरात गिरामी कदर, ये कुरान के सियाक के एतबार से भी दुरुस्त नहीं और आपकी शान अक़दस उसके हवाले से भी ये बात जचती नहीं कि इंसान आपके बारे में इस तरह का अकीदा रखे। हजरात गिरामी का इसके बाद अल्लाह ताला सूरत के आखिर में इस बात का भी जिक्र किया कि ईसाई तो ये बात कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम जो है मादअल्लाह अल्लाह हैं, लेकिन दावत मसीह क्या थी? हजरत ईसा की दावत पता क्या थी? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार, जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करेगा अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है और जहन्नम को उसके ऊपर वाजिब कर दिया है। यह दावत मसीह थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल दावत यही थी। इसीलिए कुरान ने जब भी ईसाइयों से मुकालमे की बात की यही बात कही, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, उस कलमे पे आ जाओ जो हमारे दरमियान कलमा मुश्तरका है। और वो कलमा क्या है कि हम अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की पूजा करेंगे, उसी को मबूदे बरहक मानेंगे और उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। हजरात गिरामी का सूरत के इसी पारे के अंदर बिल्कुल आखिर में जाके अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर आपने देखना हो, आपने पाना हो, तजर्बा करना हो, मुशाहदा करना हो, तो आपको मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन या यहूदी नजर आएंगे या मुशरिक नजर आएंगे। या हिंदुओं को देख लें, यहूदियों को देख लें, बुद्ध मजहब के पैरोकारों को देख लें, आज मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। और हाँ, मुसलमानों के बारे में ईसाइयों की एक जमात हमेशा नरमी का मुजाहरा करेगी, उनके दिलों के अंदर इस्तिकबार नहीं होता। वो अल्लाह ताला के हवाले से कई मर्तबा गौर व फिक्र करते हैं, पैगंबर ज़मा की तालीमात पे गौर करते हैं। इसी तरह हम इस बात का मुशाहदा कर सकते हैं कि हर अहद के अंदर सबसे बड़ी तादाद में हल्का बगोश इस्लाम होने वाली जमात नसरानियों की जमात होती है। इस वक्त भी यूरोप के कलब के अंदर बहुत से ममालिक के अंदर कुरान और सुन्नत की मुखालफत करने वाले ईसाई जब बाइबल के मुकाबले के ऊपर कुरान मजीद को पढ़ते हैं, जब दोनों का मुआवजा करते हैं, पहचान जाते हैं नबी ज़मा अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे, आपकी रिसालत खालिदा को कबूल कर लेते हैं, हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। डॉक्टर मरियम जमीला आज से
کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، امریکہ سے باقاعدہ ہجرت کر کے پاکستان میں آ کے آباد ہو گئیں اور کئی کتابیں لکھی ویسٹرن سیولائزیشن کے خلاف، اور اس بات کو ثابت کر دیا تہذیب مغرب کسی بھی اعتبار سے نہ کتاب اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ سنت رسول اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ حضرات صحابہ کے طرز زندگی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔